بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی حدیث الہجرہ کے سلسلے میں، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہودی بے اختیار چلا اٹھا کہ اے عرب کے لوگوں، تمہارے یہ بزرگ سردار آ گئے جن کا تمہیں انتظار تھا۔ مسلمان ہتھیار لے کر دوڑ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حرہ پر استقبال کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ داہنی طرف کا راستہ لیا اور بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں قیام کیا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ ابو بکر لوگوں سے ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے۔ انصار کے جن لوگوں نے رسول اکرم کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ ابو بکر ہی کو سلام کر رہے تھے، لیکن جب رسول اکرم پر دھوپ پڑنے لگی تو حضرت ابو بکر نے اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ اس وقت سب لوگوں نے رسول اعظم کو پہچان لیا۔ حضور اکرم نے بنی عمرو بن عوف میں تقریباً 10 راتوں تک قیام کیا، اور وہ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پر قائم ہے، وہ اسی دوران میں تعمیر ہوئی اور آپ نے اس میں نماز پڑھی۔ پھر جمعہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ پیدل روانہ ہوئے۔ آخر آپ کی سواری مدینہ منورہ میں اس مقام پر آ کر بیٹھ گئی جہاں اب مسجد نبوی ہے۔ اس مقام پر چند مسلمان ان دنوں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ سہیل اور سہل 2 یتیم بچوں کی تھی، اور کھجور کا یہاں کھلیان لگتا تھا۔ یہ دونوں بچے سعید بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ جب آپ کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہی ہمارے قیام کی جگہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے دونوں یتیم بچوں کو بلایا اور ان سے اس جگہ کا معاملہ کرنا چاہا تاکہ وہاں مسجد تعمیر کی جا سکے۔ دونوں بچوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، ہم یہ جگہ آپ کو مفت دے دیں گے۔ لیکن نبی اکرم نے مفت طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا، زمین کی قیمت ادا کر کے لے لی اور وہیں مسجد تعمیر کی۔ اس کی تعمیر کے وقت خود حضور اکرم بھی صحابہ کے ساتھ اینٹوں کے ڈھونے میں شریک تھے۔ اینٹ اٹھاتے وقت آپ فرماتے جاتے تھے کہ یہ بوجھ خیبر کے بوجھ نہیں ہے، بلکہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں باقی رہنے والا ہے، اور اس میں بہت طہارت اور پاکی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ، اجر تو بس آخرت ہی کا ہے، اس لیے تو انصار و مہاجرین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اس طرح آپ نے ایک مسلمان شاعر کا شعر پڑھا جس کا نام مجھے معلوم نہیں۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ احادیث سے ہمیں اب تک یہ معلوم نہ ہوا، احادیث سے ہمیں یہ اب تک معلوم نہیں ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کے سوا کسی بھی شاعر کے پورے شعر کو کسی موقع پر پڑھا ہو۔ واقع ہجرت اجمال اور تفصیل کے ساتھ موقع بموقع کئی جگہ بیان میں آیا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ 27 صفر 13 نبوت، پنج شنبہ 12 ستمبر 621 کی تاریخ تھی۔ پنج شنبہ یعنی جمعرات کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر شہر مکہ سے نکلے۔ مکہ سے 4-5 میل کے فاصلہ کوہ ثور ہے۔
یعنی 4-5 میل کے فاصلہ پر کوہ ثور ہے، جس کی چڑھائی سرتوڑ ہے، مشکل ہے۔ آپ بسد مشقت پہاڑ کے اوپر جا کر ایک غار میں قیام پذیر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن وہاں قیام رہا۔ چوتھی شب میں وہاں سے ہر 2 بزرگ عازم مدینہ ہوئے۔ عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط کو بھی معاونین سفر کی حیثیت سے ساتھ لے گئے تھے۔ مدینہ کی جانب 1 ربیع الاول روز دوشنبہ 16 ستمبر 622 کو روانگی ہوئی۔ مکہ والوں نے آپ ہر 2 کی گرفتاری کے لیے چاروں طرف جاسوس دوڑا دیے تھے، جن میں ایک سراقہ بن مالک بن جوشم بھی تھے، جو اپنی گھوڑی پر سوار مسلح رابغ سے کچھ آگے نبی اکرم کے قریب پہنچ گیا تھا، مگر آپ کی بددعا سے گھوڑی کے پیر زمین میں دھنس گئے، اور سراقہ سمجھ گیا کہ ایک سچے رسول پر حملہ آسان نہیں ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ آخر وہ امن کا طلبگار ہوا اور تحریری طور پر اسے امان دے دی جائے۔ غار سے نکل کر پہلے ہی دن آپ کا گزر معبد کے خیمہ پر ہوا تھا، جو قوم خزاعہ سے تھیں اور سر راہ مسافروں کی خدمت کے لیے مشہور تھیں۔ الاستیاب میں ہے، اس الاستیاب لابن عبد البر کہ جب سراقہ واپس ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب کسریٰ کے شاہی کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ احد کے بعد مسلمان ہوئے اور خلافت فاروقی میں مدائن فتح ہوا، اور کسریٰ کا تاج اور زیورات دربار خلافت میں آئے تو حضرت عمر نے سراقہ کو بلا کر اس کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنا دیے اور زبان سے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کی بڑی شان ہے کہ کسریٰ کے کنگن سراقہ عرابی کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ خیمہ معبد پر نبی اکرم نے آرام فرمایا۔ وہاں سے روانہ ہونے پر راستہ میں بریدہ اسلمی ملے، جو آپ کی تلاش میں نکلے تھے، مگر آپ سے ہم کلام ہونے پر اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ نیز راستہ ہی میں زبیر بن عوام بھی ملے، جو شام سے آ رہے تھے، اور مسلمانوں کا تجارت پیشہ گروہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے لیے سفید پارچہ جات پیش کیے۔ 8 ربیع الاول سوموار 1390 مطابق 23 ستمبر 622 کو آپ قباء میں پہنچ گئے۔ جمعرات تک یہاں قیام فرمایا، اور اس دوران میں مسجد قباء کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ اسی جگہ علی مرتضیٰ بھی پہنچ گئے۔ 12 ربیع الاول 1 ہجری مطابق 27 ستمبر 622 بروز جمعہ آپ قباء سے روانہ ہوئے۔ جمعہ کا وقت بنو سالم کے گھروں میں ہو گیا، ان کے محلے میں۔ یہاں آپ نے 100 آدمیوں کے ساتھ جمعہ پڑھا، جو اسلام میں پہلا جمعہ تھا۔ اس کے بعد آپ یثرب کی جنوبی جانب سے شہر میں داخل ہوئے، اور آج ہی سے شہر کا نام مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا۔ عامر بن فہیرہ جو رسول اکرم کے ساتھ سفر میں تھا، یہ ابوبکر صدیق کا غلام تھا۔ حضرت اسماء حضرت ابوبکر کی صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا اور اس کا منہ باندھنے کے لیے اپنے کمربند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس سے تھیلے کا منہ باندھا۔ اس روز سے اس خاتون کا لقب ذات النطاقین ہو گیا۔
عبداللہ بن اریقط راستہ کا ماہر تھا اور عاص بن وائل سہمی کے خاندان کا حلیف تھا، جس نے عربی قاعدہ کے مطابق ایک پیالہ میں ہاتھ ڈبو کر اس کے ساتھ حلف کی تھی۔ ایسے پیالے میں کوئی رنگ یا خون بھرا جاتا تھا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پانسے لیے اور فال کھولی کہ مجھ کو نبی کرم کا پیچھا کرنا چاہیے یا نہیں، مگر فال میرے خلاف نکلی کہ میں ان کا کچھ نقصان نہ کر سکوں گا۔ عرب تیروں پر فال کھولا کرتے تھے، اس پر کام کرنا لکھتے، دوسرے پر نہ کرنا لکھتے، پھر تیر نکالنے میں جون سا تیر نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے۔ سراقہ نے پروانۂ امن حاصل کر کے اپنے ترکش میں رکھ لیا تھا۔ روایت میں لفظ یزول بہم السراب کے الفاظ ہیں، سراب و ریتی جو دھوپ میں پانی کی طرح دور سے چمکتی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں بعض نے اس کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ آنکھ میں ان کے آنے کی حرکت معلوم ہو رہی تھی لیکن نزدیک آ چکے تھے۔ یہ یہودی کا ذکر ہے جس نے اپنے محل کے اوپر سے سفر میں آئے ہوئے نبی کریم کو دیکھ کر اہل مدینہ کو بشارت دی تھی کہ تمہارے بزرگ سردار آگ پہنچے۔ شروع میں مدینہ والے رسول کریم کو نہ پہچان سکے، اس لیے حضرت ابوبکر آپ پر کپڑا کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ابوبکر بوڑھے سفید ریش تھے اور نبی اکرم کی مبارک داڑھی سیاہ تھی، لہٰذا لوگوں نے ابوبکر ہی کو پیغمبر سمجھا۔ ابوبکر کو جلدی سفیدی آ گئی تھی، ان کے بال جلد سفید ہو گئے تھے، ورنہ عمر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 برس چھوٹے تھے۔ آخر حدیث میں ذکر ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت آپ نے ایک رجز پڑھا جس میں خیبر کے بوجھ کا ذکر ہے، یعنی رجزیہ شاعری۔ خیبر سے لوگ کھجور، انگور وغیرہ لاد کر لایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر کا بوجھ اس بوجھ کے مقابلے پر جو مسلمان تعمیر مسجد نبوی کے لیے پتھر اور گارے کی شکل میں اٹھا رہے تھے کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا میں کھا پی ڈالتے ہیں، اور یہ بوجھ تو ایسا ہے جس کا ثواب ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ جس مسلمان کا شعر نبی کریم نے پڑھا تھا وہ عبداللہ بن رواحہ تھے۔ حدیث ہجرت کے بارے میں یہ چند وضاحتی نوٹ لکھے گئے ہیں، ورنہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور اس میں کافی تفصیل ہے۔ حدیث نمبر 3907 اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم اور ابوبکر مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے تو میں نے آپ دونوں کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ میرے پٹکے کے سوا اور کوئی چیز اس وقت میرے پاس ایسی نہیں جس سے میں اس ناشتہ کو بانٹ دوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر اس کے 2 ٹکڑے کر لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت سے میرا نام ذات النطاقین ہو گیا، اور ابن عباس نے اسماء کو ذات النطاق کہا۔ ذات النطاق یعنی 2 پٹکوں والی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں۔ ان کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہجرت کی رات میں اپنے پٹکے کو پھاڑ کر 2 حصے کیے تھے، ایک حصہ میں توشہ دان باندھا اور دوسرے کو مشکیزہ پر باندھ دیا تھا۔ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھیں۔ انہی کے فرزند عبداللہ بن زبیر کو حجاج ظالم نے قتل کرایا تھا۔ اس حادثہ کے کچھ دن بعد 100 سال کی عمر پا کر حضرت اسماء نے 73 ہجری میں انتقال کیا۔ حدیث نمبر 3908 برا ابن عازب یہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک ابن جوشم نے آپ کا پیچھا کیا۔
نبی اکرم نے اس کے لیے بددعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ ساخت اس کے معنی ہوتے ہیں دھنسنے کے۔ اس نے عرض کی کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت سے نجات دے، میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ راستے میں پیاس معلوم ہوئی، اتنے میں ایک چرواہا گزرا۔ ابو بکر صدیق نے بیان کیا کہ پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دوہا۔ دودھ میں نے آپ کی خدمت میں لا کر پیش کیا، جسے آپ نے نوش فرمایا اور پی لیا، اور اس سے مجھے خوشی ہوئی۔ سراقہ بن مالک بڑے اونچے درجہ کے شاعر تھے۔ اس موقع پر بھی انہوں نے ایک قصیدہ پیش کیا تھا۔ سن 24 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 3909 متفق علیہ۔ اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ان کے پیٹ میں تھے، یعنی حضرت اسماء وہ حاملہ تھیں اور پیٹ میں عبداللہ تھے۔ انہی دنوں جب حمل کی مدت بھی پوری ہو چکی تھی، میں مدینہ کے لیے روانہ ہوئی۔ یہاں پہنچ کر میں نے قباء میں پڑاؤ کیا اور یہیں عبداللہ پیدا ہوئے۔ پھر میں انہیں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی گود میں اسے رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور طلب فرمائی اور اسے چبا کر آپ نے عبداللہ کے منہ میں اسے ڈال دیا۔ چنانچہ سب سے پہلے جو چیز عبداللہ کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ نبی اکرم کا مبارک لعاب تھا۔ اس کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ سے ان کے لیے برکت طلب کی۔ عبداللہ سب سے پہلے بچے ہیں جن کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 3910۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں ہجرت کے بعد پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر ہیں۔ انہیں لوگ نبی اکرم کی خدمت میں لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لے کر اسے چبایا، پھر اس کو ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں گئی وہ نبی اکرم کا لعاب مبارک تھا، اور اس عمل کو تہنیک کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ عبداللہ بن زبیر اسد قریشی ہیں۔ مدینہ میں مہاجرین میں یہ سب سے پہلے بچے ہیں جو 1 ہجری میں پیدا ہوئے۔ خود ان کے نانا جان حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے کان میں اذان پڑھی اور اذان دی۔ یہ بالکل صاف چہرہ والے تھے، ایک بال بھی منہ پر نہیں تھا، نہ داڑھی تھی۔ بڑے روزے رکھنے والے اور بہت نوافل پڑھنے والے تھے۔ موٹے تازے بڑے قوی اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ حق بات ماننے والے، صلہ رحمی کرنے والے اور بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کی والدہ ابوبکر کی بیٹی تھیں۔ ان کے نانا حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ ان کی دادی حضرت صفیہ نبی کریم کی پھوپھی تھیں۔ ان کی خالہ حضرت عائشہ تھیں۔ 8 سال کی عمر میں ان کو شرف بیعت حاصل ہوا۔ حجاج بن یوسف ظالم نے ان کو بڑی بے رحمی کے ساتھ مکہ میں قتل کیا۔ منگل کے دن 17 جمادی ثانیہ 73 ہجری کو ان کو سولی پر لٹکایا۔ ان کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف عذاب الہی میں گرفتار ہوا۔ جب بھی نیند آتی فوراً چونک کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا، عبداللہ مجھ سے انتقام لینے میرے سر پر کھڑا ہے۔ اس طرح بلبلا کر کچھ دنوں بعد یہ ظالم بھی مر گیا۔ سن 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر اہل حجاز، یمن، عراق
اور خراسان کے مسلمانوں کی بڑی تعداد نے بیعت خلافت کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے 8 حج بھی کیے تھے۔ آج اس دور کے ظالم و مظلوم لوگوں کی داستانیں باقی رہ گئی ہیں۔ کاش آج کے ظالمین ان سے عبرت حاصل کریں اور آیت قرآنیہ کے فلسفہ کو سمجھنے پر توجہ دیں۔ حدیث نمبر 3911، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ابوبکر صدیق آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوبکر بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کو لوگ پہچانتے بھی تھے، لیکن حضور اکرم ابھی جوان معلوم ہوتے تھے اور آپ کو لوگ عام طور سے پہچانتے بھی نہ تھے۔ بیان کیا کہ اگر راستے میں کوئی ملتا اور پوچھتا کہ اے ابوبکر یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں، تو آپ جواب دیتے کہ یہ میرے ہادی ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ پوچھنے والا یہ سمجھتا کہ مدینہ کا راستہ بتلانے والا ہے، اور ابوبکر کا مطلب اس کلام سے یہ تھا کہ آپ دین و ایمان کا راستہ بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق پیچھے مڑے تو ایک سوار نظر آیا جو ان کے قریب آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ سوار آ گیا اور اب ہمارے قریب ہی پہنچنے والا ہے۔ نبی اکرم نے بھی اسے مڑ کر دیکھا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے گرا دے۔ چنانچہ گھوڑی نے اسے گرا دیا۔ پھر جب وہ ہنہناتی ہوئی اٹھی تو سوار نے کہا، یعنی سراقہ نے، اے اللہ کے نبی آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ نبی اکرم نے فرمایا اپنی جگہ کھڑا رہ اور دیکھ کسی کو ہماری طرف نہ آنے دینا، جو بھی راستے میں ملے اسے واپس کر دینا۔ راوی نے بیان کیا کہ وہ وہی شخص جو صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، شام جب ہوئی تو آپ کا وہ ہتھیار تھا، دشمن کو آپ سے روکنے لگا۔ اس کے بعد حضور اکرم مدینہ پہنچ کر حرہ کے قریب اترے اور انصار کو بلا بھیجا۔ اکابر انصار رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کو سلام کیا اور عرض کیا آپ سوار ہو جائیں، آپ کی حفاظت و فرما برداری کی جائے گی۔ چنانچہ حضور اکرم اور ابوبکر صدیق سوار ہو گئے اور ہتھیار بند انصار نے آپ دونوں کو حلقہ میں لے لیا۔ اتنے میں مدینہ میں بھی سب کو معلوم ہو گیا کہ رسول اکرم تشریف لا چکے ہیں۔ سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بلندی پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلتے رہے اور ابو ایوب کے گھر کے پاس سواری سے اترے، مدینہ پہنچ گئے تھے۔ عبداللہ بن سلام اپنے گھر والوں سے حضور کا ذکر سنا۔ عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم ہیں، ان کا ذکر آتا رہتا ہے۔ وہ اس وقت اپنے ایک کھجور کے باغ میں تھے اور کھجور جمع کر رہے تھے۔ انہوں نے سنتے ہی بڑی جلدی کے ساتھ جو کچھ کھجور جمع کر چکے تھے اسے رکھ دینا چاہا، لیکن جب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جمع شدہ کھجوریں ان کے ساتھ ہی تھیں۔ انہوں نے نبی اکرم کی باتیں سنی اور اپنے گھر واپس چلے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ننہالی اقارب میں کسی کا گھر یہاں سے زیادہ قریب ہے؟ ابو ایوب نے عرض کیا کہ میرا اے اللہ کے نبی، یہ میرا گھر ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا اچھا تو جاؤ، دوپہر کو آرام کرنے کی جگہ ہمارے لیے درست کرو، ہم دوپہر کو وہیں آرام کریں گے۔ ابو ایوب نے عرض کیا پھر آپ دونوں تشریف لے چلیں، اللہ مبارک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی ان کے گھر میں داخل ہوئے ہی تھے کہ عبداللہ بن سلام بھی آ گئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، اور یہودی میرے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور ان میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں، اس لیے آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلام لانے کا خیال انہیں معلوم ہو بلائیے اور ان سے میرے بارے میں دریافت کیجیے، کیونکہ انہیں اگر معلوم ہو گیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں تو میرے متعلق غلط باتیں کہنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا، اے یہودیو، افسوس تم پر، اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول برحق ہوں، اور یہ بھی کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، پھر اب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح 3 مرتبہ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا عبداللہ بن سلام تم میں کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ اسلام لے آئیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ کہنے لگے، اللہ ان کی حفاظت کرے، وہ اسلام کیوں لانے لگے؟ آپ نے فرمایا، ابن سلام اب ان کے سامنے آ جاؤ۔ عبداللہ بن سلام باہر آ گئے اور کہا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تمہیں خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، تم جھوٹے ہو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باہر چلے جانے کے لیے فرمایا۔ حضور اکرم ابو بکر سے 2 سال اور کچھ مہینے عمر میں بڑے تھے، لیکن اس وقت تک آپ کے بال سفید سیاہ تھے، اس لیے معلوم ہوتا تھا کہ آپ نوجوان ہیں، لیکن ابو بکر کی داڑھی کے بال کافی سفید ہو چکے تھے۔ راوی نے اسی کی تعبیر بیان کی ہے۔ ابو بکر چونکہ تاجر تھے اور اکثر اطراف عرب کا سفر کرتے رہتے تھے، اس لیے لوگ آپ کو پہچانتے تھے۔ حدیث مذکور میں واقع ہجرت سے متعلق چند امور بیان کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم نے 27 صفر 1390 بروز جمعرات 12 ستمبر 622 مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے سفر شروع کیا۔ مکہ سے چند میل فاصلہ پر کوہ ثور ہے۔ ابتدا میں آپ نے اپنے سفر میں قیام کے لیے اسی پہاڑ کے ایک غار کو منتخب فرمایا، جہاں 3 راتوں تک آپ نے قیام کیا۔ اس کے بعد یکم ربیع الاول بروز دوشنبہ مطابق 16 ستمبر 622 میں آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سے موافق اور ناموافق حالات پیش آئے، مگر آپ بفضلہ تعالی 1 ہفتہ کے سفر کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ 8 ربیع الاول 13 نبوی روز دوشنبہ مطابق 23 ستمبر 622 مدینہ کے متصل ایک بستی قباء میں پہنچ گئے اور 5 شنبہ تک یہاں آرام فرمایا۔ اس دوران میں آپ نے یہاں مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ 12 ربیع الاول 1 ہجری جمعہ کے دن آپ قباء سے روانہ ہو کر بنو سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا، اور آپ نے یہاں 100 مسلمانوں کے ساتھ جمعہ ادا کیا، جو اسلام میں پہلا جمعہ تھا۔ جمعہ سے فارغ ہو کر آپ یثرب کے
جنوبی جانب سے شہر میں داخل ہوئے اور آج یہ شہر یثرب مدینۃ النبی کے نام سے موسوم ہو گیا، یعنی اسے اب مدینہ کہا جانے لگا، مدینہ منورہ، المدینۃ النبویہ۔ نبی اکرم نے یہود سے جو کچھ فرمایا وہ ان پیش گوئیوں کی بنا پر تھا جو تورات میں موجود تھیں۔ چنانچہ حقوق نبی کی کتاب باب 3 درس 3 میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاراں سے آیا، اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی۔ یہاں مدینہ کے داخلہ پر یہ اشارے ہیں۔ کتاب بسویا 42 باب 11 میں ہے کہ صلہ کے باشندے ایک گیت گائیں گے۔ یہ گیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر گایا گیا۔ مدینہ کا نام پہلے انبیاء کی کتابوں میں صلہ ہے۔ جنگ خندق میں مسلمانوں نے جس جگہ خندق کھودی تھی وہاں ایک پہاڑی کا نام جبل صلہ مدینہ والوں کی زبان پر عام اور مروج تھا۔ انہی پیش گوئیوں کی بنا پر عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول فرما لیا۔ ترمذی کی روایت کے مطابق عبداللہ بن سلام نے رسول کریم کا کلام پاک آپ کے لفظوں میں سنا تھا، جس کے سنتے ہی وہ اسلام کے شیدائی بن گئے۔ آپ نے کہا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، امن و سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، رشتہ ملاؤ، اور رات میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر تم تہجد کی نماز پڑھو۔ ان عملوں کے نتیجہ میں اور ان کے کرنے کی وجہ سے تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں افشوا السلام جو ہے نا، السلام سلام کے سلسلے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولین میزبان رسول ابو ایوب انصاری بڑے ہی خوش نصیب ہیں جن کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا۔ عمر میں رسول کریم سے حضرت ابوبکر 2 سال چھوٹے تھے، مگر ان پر بڑھاپا غالب آ گیا تھا، بال سفید ہو گئے تھے۔ وہ اکثر اطراف عرب میں بسلسلہ تجارت سفر بھی کیا کرتے تھے، اس لیے لوگ ان سے زیادہ واقف تھے۔ ابو ایوب انصاری بنو نجار میں سے تھے۔ نبی کریم کے دادا کی ماں اسی خاندان سے تھیں، اس لیے یہ قبیلہ آپ کا ننیحال قرار پایا۔ حضرت ابو ایوب کا نام خالد بن زید بن کلیب انصاری ہے۔ آپ کی وفات 51 ہجری میں قسطنطنیہ میں ہوئی اور یہ اس وقت یزید بن معاویہ کے ساتھ تھے، جبکہ ان کے والد امیر معاویہ قسطنطنیہ میں جہاد کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ نکلے اور بیمار ہو گئے۔ جب بیماری نے زور پکڑا تو اپنے ساتھیوں کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو اٹھا لینا، پھر جب تم دشمن کے سامنے سب بستہ ہو جاؤ تو مجھے اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دینا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ کی قبر قسطنطنیہ کی 4 دیواری کے قریب ہے، جو آج تک مشہور ہے۔ حدیث نمبر 3912۔ عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، آپ نے تمام مہاجرین اولین کا وظیفہ اپنے عہد خلافت میں 4,000 قسطوں میں مقرر کر دیا تھا، لیکن عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 4 قسطوں میں 3,500 تھا۔ اس پر ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر بھی مہاجرین میں سے ہیں، پھر آپ انہیں 4,000 سے کم کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ انہیں ان کے والدین ہجرت کر کے یہاں لائے تھے، اس لیے وہ ان مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے خود ہجرت کی تھی۔ مہاجرین اولین
وہ صحابہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو، جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ اس سے حضرت عمر کا انصاف بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خاص اپنے بیٹے کا لحاظ کیے بغیر انصاف کو مد نظر رکھا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر نے اسامہ بن زید کے لیے 4000 مقرر کیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ بھلا آپ نے عبداللہ کو مہاجرین اولین سے تو کم رکھا، مگر اسامہ سے کیوں کم رکھا؟ اسامہ تو عبداللہ سے بڑھ کر کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا ہاں یہ صحیح ہے، مگر اسامہ کے باپ کو نبی کریم عبداللہ کے باپ سے زیادہ چاہتے تھے، ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو میری محبت پر کچھ ترجیح ہونی چاہیے نا۔ حدیث نمبر 3913، خباب بن عرت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ حدیث نمبر 3914، خباب بن عرت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضامندی تھی، اور اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی ضرور دے گا۔ اس لیے ہم میں سے بعض تو پہلے ہی اس دنیا سے اٹھ گئے اور یہاں اپنا کوئی بدلہ انہوں نے نہیں پایا۔ مصعب بن عمیر بھی انہی میں سے ہیں۔ احد کی لڑائی میں انہوں نے شہادت پائی، اور ان کے کفن کے لیے ہمارے پاس ایک کمبل کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور وہ بھی ایسا کہ اگر اس سے ہم ان کا سر چھپاتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں چھپاتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ چنانچہ نبی اکرم نے حکم دیا کہ ان کا سر چھپا دیا جائے اور پاؤں کو اسر گھاس سے چھپا دیا جائے، اور ہم میں بعض وہی ہیں اور ہم میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے عمل کا پھل اس دنیا میں پختہ کر لیا، ان کا پھل پکا ہو گیا، اور اب وہ اس کو چن چن کر کے کھاتے ہیں اور تناول کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3915، ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، کیا تم کو معلوم ہے میرے والد نے تمہارے والد کو کیا جواب دیا تھا؟ میرے والد یعنی عمر، تمہارے والد یعنی ابو موسیٰ اشعری۔ اے ابو موسیٰ، کیا تم اس پر راضی ہو کہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا اسلام، آپ کے ساتھ ہماری ہجرت، آپ کے ساتھ ہمارا جہاد، ہمارے تمام عمل جو ہم نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں، ان کے بدلہ میں ہم اپنے ان اعمال سے نجات پا جائیں جو ہم نے آپ کے بعد کیے ہیں، وہ نیک بھی ہوں، پس برابری پر معاملہ ختم ہو جائے۔ اس پر آپ کے والد نے میرے والد سے کہا، اللہ کی قسم میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ ہم نے رسول اللہ کے بعد بھی جہاد کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور بہت سے اعمال خیر کیے، اور ہمارے ہاتھ پر ایک مخلوق نے اسلام قبول کیا، ہم تو اس کے ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں۔ اس پر میرے والد نے کہا، خیر ابھی تم یہی سمجھو، لیکن جہاں تک میرا سوال ہے، تم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ حضور اکرم کی زندگی میں کیے ہوئے ہمارے اعمال محفوظ رہے ہوں، اور جتنے اعمال ہم نے آپ کے بعد کیے ہیں ان سب سے ان کے بدلہ میں ہم نجات پا جائیں اور برابری پر معاملہ ختم ہو جائے۔ ابو بردہ کہتے ہیں، اس پر میں نے کہا، اللہ کی قسم آپ کے والد یعنی عمر میرے والد ابو موسیٰ اشعری سے بہتر تھے۔ حضرت عمر کا یہ قول کہ نہ ان کا ثواب ملے نہ ان کی وجہ سے عذاب ہو، یہ آپ کی بے انتہا خدا ترسی اور احتیاط تھی۔
ان کا مطلب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو اعمال خیر ہم نے کیے ہیں ان پر ہم کو پورا بھروسہ نہیں کہ وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئے یا نہیں، ہماری نیت ان میں خالص تھی یا نہیں، تو ہم اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان کا تو ثواب ہم کو مل جائے۔ نجات کے لیے وہی اعمال کافی ہیں، اور آپ کے بعد جو اعمال ہیں ان میں ہم کو کوئی مواخذہ نہ ہو، ثواب نہ صحیح یہ بھی غنیمت ہے کہ عذاب نہ ہو، کیونکہ خوف کا مقام رجا کے مقام سے اعلیٰ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر اس باب میں ابو موسیٰ سے افضل تھے، ورنہ حضرت عمر کی فضیلت مطلقاً ابو موسیٰ پر تو بالاتفاق ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کبھی مفضول کو بھی ایک خاص مقدمہ میں فاضل پر افضلیت ہوتی ہے اور اسی سے افضلیت مطلقہ لازم نہیں آتی، اور حضرت عمر کا یہ فرمانا کسر نفس اور تواضع اور خوف الہی سے تھا، ورنہ ان کا ایک ایک عمل اور ایک ایک عدل اور انصاف ہمارے تمام عمر کے نیک اعمال سے کہیں زیادہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی منصف آدمی گو وہ کسی مذہب کا ہو حضرت عمر کی سوانح عمری پر نظر ڈالے تو اس کو بلا شبہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ مادر گیتی نے ایسا فرزند بہت کم ہی جنا ہے، یعنی اس دنیا میں، اور مسلمانوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آج تک کوئی ایسا مدبر، منتظم، عادل، حق پرست، خدا ترس، رعیت پرور حاکم پیدا نہیں ہوا۔ معلوم نہیں رافضیوں کی عقل کہاں کھو گئی ہے اور کہاں تشریف لے گئی ہے کہ وہ ایسے جوہر نفیس کو جس کی ذات سے اسلام اور مسلمانوں کا شرف ہے مطعون کرتے ہیں، اس کا خمیازہ مرتے ہی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 3916 ابو عثمان روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے سنا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی تو غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ آرام کر رہے تھے، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے۔ پھر عمر نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ جا کر دیکھ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیدار ہوئے یا نہیں۔ چنانچہ میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، اس لیے اندر چلا گیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر میں عمر کے پاس آیا اور آپ کو حضور اکرم کے بیدار ہونے کی خبر دی۔ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے اور آپ سے بیعت کی اور میں نے بھی دوبارہ بیعت کی۔ گویا عبداللہ بن عمر نے لوگوں کی اس غلط گوئی کا سبب بیان کر دیا کہ اصل حقیقت یہ تھی۔ اس پر بعض نے یہ سمجھا کہ میں نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3917 براء بن عازب کہتے ہیں کہ ابو بکر نے عازب سے ایک پالان خریدا اور میں ان کے ساتھ اٹھا کر پہنچانے لایا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر سے عازب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا حال پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ چونکہ ہماری نگرانی ہو رہی تھی، یعنی کفار ہماری طاق میں تھے، اس لیے ہم گھر سے رات کے وقت باہر آئے اور پوری رات اور دن بھر بہت تیزی کے ساتھ چلتے رہے۔ جب دوپہر ہوئی تو ہمیں ایک چٹان دکھائی دی،
ہم اس کے قریب پہنچے تو اس کی آڑ میں تھوڑا سا سایہ بھی موجود تھا۔ ابو بکر نے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم کے لیے ایک چمڑا بچھا دیا جو میرے ساتھ تھا، آپ اس پر لیٹ گئے اور میں قرب و جوار کی گرد جھاڑنے لگا۔ اتفاق سے ایک چرواہا نظر پڑا جو اپنی بکریوں کے تھوڑے سے ریوڑ کے ساتھ اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا بھی مقصود اس چٹان سے وہی تھا جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے، یعنی سایہ حاصل کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا، لڑکے تو کس کا غلام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی بکریوں سے کچھ دودھ نکال سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر وہ اپنے ریوڑ سے ایک بکری لایا تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے اس کا تھن جھاڑ لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر اس نے کچھ دودھ دوہا۔ میرے ساتھ پانی کا ایک چھاگل تھا، اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ یہ پانی میں نے حضور اکرم کے لیے ساتھ لے رکھا تھا۔ وہ پانی اس دودھ پر اتنا ڈالا کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا، تو میں اسے حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، دودھ نوش فرما لیجئے اے اللہ کے رسول۔ آپ نے اسے پیا، جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے پھر کوچ شروع کیا اور ڈھونڈنے والے لوگ ہماری تلاش میں تھے۔ برا کہتے ہیں کہ جب میں ابو بکر کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تھا تو آپ کی صاحبزادی عائشہ لیٹی ہوئی تھیں، انہیں بخار آ رہا تھا۔ میں نے ان کے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے رخسار پر بوسہ دیا اور دریافت کیا، بیٹی طبیعت کیسی ہے؟ یہ حدیث 3918 نمبر کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل و مناقب میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سفر ہجرت میں آپ نے رسول اکرم کا فداکارانہ ساتھ دیا اور آپ کی ہر ممکن خدمت انجام دی، جس کے صلہ میں قیامت تک کے لیے آپ کو نبی اکرم کا یار غار کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ کہ آپ کو تمام صحابہ پر ایسی فوقیت حاصل ہے جیسی چاند کو آسمان کے ستاروں پر ہوتی ہے۔ وہ نام نہاد مسلمان بڑے ہی بدبخت ہیں جو ایسے سچے پختہ مومن مسلمان صحابی رسول کو برا کہتے ہیں اور تبرہ بازی سے اپنی زبانوں کو گندی کرتے ہیں، اور یہ تبرہ بازی شیعہ کرتے ہیں اور یہ سب گالی دیتے ہیں حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو۔ جب تک اس دنیا میں اسلام زندہ ہے، حضرت صدیق اکبر کا نام نامی اسلام کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اللہ نے آپ کی خدمات جلیلہ کے یہ صلہ آپ کو بخشا، گو قیامت تک کے لیے آپ رسول کریم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری طرف سے ان کی پاک روح پر بے شمار سلام اور رحمت نازل فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے حبیب کے ساتھ آپ کے جملہ فدائیوں کی ملاقات نصیب کرے۔ حدیث نمبر 3919۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم تشریف لائے یعنی مدینہ، تو ابو بکر کے سوا اور کوئی آپ کے اصحاب میں ایسا نہیں تھا جس کے بال سفید ہو رہے ہوں، اس لیے آپ نے مہدی اور وسمہ کا خضاب استعمال کیا تھا۔ یہ حدیث نمبر 3919 ہے۔ حدیث نمبر 3920، یہ حدیث بھی انس بن مالک ہی سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر ابو بکر کی تھی، اس لیے انہوں نے مہدی اور وسمہ کا خضاب استعمال کیا۔ اس سے آپ کے بالوں کا رنگ خوب سرخ مائل و سیاہی ہو گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔